عشاء کی نماز کے بعد دونوں بھائی سلامت اور کرامت مولوی کے پاس گئے اور اسے کام یہ بتایا کہ نادرا کا بیٹا 2-3 دنوں میں لاپتہ ہو جائے گا۔ 2 روز بعد مولوی نادرا کے گھر جائے گا اور اسے بتائے گا کہ اس کے گھر میں ایک جن کا بسیرا ہے اور اس جن کو پسند نہیں کہ کوئی نامحرم اس گھر میں آئے۔ اگر نادرا اپنی اور اپنے بیٹے کی خیریت چاہتی ہے تو کسی غیر مرد کو گھر نہ آنے دے، نہ باہر اس کے ساتھ تعلق رکھے۔ ان کا اشارہ لطیف کی طرف تھا۔ انہوں نے مولوی سے کہا کہ وہ نادرا کو لڑکا واپس ملنے کی یہ شرط بتائے کہ وہ لطیف کے ساتھ تعلق توڑ لے۔ تینوں نے سوچ بچار اور بحث مباحثہ کر کے اسکیم تیار کر لی۔ اغوا میں مولوی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بہرحال وہ آنت جرم کا مجرم تھا۔ سلامت اور کرامت نے بے بہا انعام کا وعدہ کیا اور یہ دھمکی بھی دی کہ مولوی نے دھوکہ دیا یا وہ کام نہ کر سکا یا اس نے راز فاش کر دیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسکیم بڑی اچھی تھی۔ جنوں اور بھوت پریت کو آج بھی لوگ مانتے ہیں، وہ تو زمانہ ہی ایسا تھا پسماندگی کا۔ اسکیم کی کامیابی یقینی تھی۔ مولوی کو سلامت اور کرامت نے 25 روپے پیشگی ادا کیے۔ آج کے حساب سے یہ رقم کم و بیش 10-20 ہزار روپے بنتی ہے۔ باقی انعام کام کر دینے کے بعد دیا جانا تھا۔ ہم لوگ مجبور ہیں ملک صاحب، مولوی نے بے بسی کے لہجے میں کہا۔ انعام کا لالچ تو ہوتا ہی ہے، زیادہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مرضی کے مطابق نہ چلیں تو کھائیں کہاں سے اور رہیں کہاں۔ میں ان کی مرضی کے مطابق تیار ہو گیا۔ چوتھے روز چودھری سلامت میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نادرا کے گھر جاؤں اور اسے وہ بات کہوں۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ نادرا کا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے۔ مولوی نادرا کے گھر ہمدرد بن کر گیا اور اسے وہی بات کہی جو نادرا مجھے بتا گئی تھی۔ نادرا پر اس کا وہی اثر ہوا جو یہ لوگ پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن لطیف گاؤں میں نہیں تھا۔ نادرا اس کے ساتھ تعلقات توڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ان لوگوں نے لطیف اور نادرا کا تعلق توڑنے کا بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا تھا۔ میں نے مولوی سے کہا کہ اسے یہ بیان مجسٹریٹ کے سامنے دینا پڑے گا۔ وہ گھبرا گیا۔ میں نے اسے غلط تسلی دی کہ مجسٹریٹ کو بیان دینے سے وہ محفوظ ہو جائے گا، ورنہ اسے حوالات میں بند کر دیا جائے گا۔ مختصر یہ کہ مولوی نے اپنے آپ کو میرے رحم و کرم پر پھینک دیا تھا اور وہ ندی میں تنکے کی طرح بہہ رہا تھا۔ وہ مجسٹریٹ کو بیان دینے پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے اسے ابھی حوالات میں بند نہ کیا، تھانے میں بٹھائے رکھا۔ وہ اب ملزم تھا۔ ASI سے کہا کہ وہ چودھری سلامت اور اس کے چھوٹے بھائی کرامت کو گرفتار کر کے لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد تھانے کے احاطے کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ یہ معمولی کیس نہیں تھا۔ چودھریوں کا بیٹا لاپتہ ہو گیا تو چودھری ہی پکڑے گئے۔ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک محلے کی مسجد کا پیش امام بھی تھانے بلایا گیا ہے۔ چودھری سلامت اور کرامت تھانے میں لائے گئے تو میں برآمدے میں کھڑا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ تمہارے مولوی صاحب تم سے پہلے تھانے میں آ گئے تھے، تم دونوں حوالات میں بیٹھو۔ وہ آخر چودھری تھے اور دلیر بھی تھے۔ دونوں نے مجھ پر غصہ جھاڑنے کی کوشش کی کہ میں ان کی بے عزتی کر رہا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں انہیں پوری عزت سے رکھوں گا، حوالات میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اچھی طرح سوچ لو، کوئی جلدی نہیں، مان جاؤ گے تو سکھی رہو گے، نہیں مانو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ مولوی میرے پاس ہے اور لڑکا بھی سمجھو کہ میرے پاس ہے۔ دونوں چودھریوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر چودھری سلامت نے مجھے آہستہ سے کہا، ہماری ایک بات سنیں گے؟ چھوٹا بھائی بولا، جو خدمت کہیں گے کریں گے۔ بڑے بھائی نے کہا، جتنی آپ چاہیں گے، ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، ان لوگوں کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر میں اشارہ کرتا تو وہ میرے جسم کے وزن جتنے روپے میرے آگے ڈھیر کر دیتے، لیکن میں نے اشارہ ASI کو کیا اور اس نے ان دونوں کو حوالات میں بند کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان دونوں بھائیوں سے لڑکا برآمد کروانا تھا۔ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں آدھی رات کے بعد پوچھ گچھ شروع کیا کرتا تھا، مگر ان دونوں سے فوراً معلوم کرنا تھا کیونکہ ایک خطرہ تھا۔ انہوں نے لڑکا شاید کسی اور سے اغوا کروایا ہوگا۔ یہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ ان کی سکیم یہ تھی کہ نادرا لطیف سے تعلق توڑ لے تاکہ ان کی بہن کی ازدواجی زندگی اچھی ہو جائے تو لڑکے کو وہ آزاد کر دیں گے۔ اب انہیں میں نے گرفتار کر لیا تھا۔ معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھی کون تھے۔ خطرہ یہ تھا کہ وہ اس صورتحال میں گرفتاری سے بچنے کے لیے لڑکے کو قتل کر کے لاش غائب کر دیں گے۔ انسانی ہمدردی کی خاطر میرا فرض یہ تھا
کہ لڑکا زندہ برآمد کروں۔ میں نے بڑے بھائی چودھری سلامت کو حوالات سے نکلوا کر اپنے دفتر میں بٹھایا اور دوستانہ بے تکلفی اور رازداری سے کہا، چودھری، مجھے تمہاری خاندانی عزت کا خیال آتا ہے، بتاؤ کیا دیتے ہو؟ میں اندر ہی اندر معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہزاروں کے حساب سے دیں گے، اس نے کہا۔ ہمیں جانے دو، میں ہزاروں کے حساب سے ہی لوں گا، لیکن مجھے لڑکا چاہیے۔ میں نے کہا، میرے پاس لڑکے کی گمشدگی کی رپورٹ درج ہو چکی ہے، آپ ہمیں چھوڑیں، ہم لڑکے کو چھوڑ دیں گے۔ وہ بڑا ہی اکھڑ آدمی معلوم ہوتا تھا، مجھے وہ تھانے دار سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے پہلے لڑکا چاہیے، میں نے کہا، رات کو صحیح، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ رات کے اندھیرے میں لڑکا میرے پاس آ جائے اور تم اپنے بال بچوں کے پاس چلے جانا، لین دین اسی وقت ہو جائے گا۔ لین دین اس وقت ہوگا جب ہم اپنے گھر چلے جائیں گے، اس نے کہا۔ ہم دونوں بھائی کوئی بیان نہیں دیں گے، لڑکا بھی ہم نہیں دیں گے، وہ خود گھر پہنچ جائے گا، آپ منہ سے بولیں کیا لیں گے؟ چودھری، میں نے اسے کہا، میرے ساتھ ضد نہ کرو، میں تمہیں سزا سے بچا رہا ہوں، خدا کی قسم رگڑے جاؤ گے۔ لڑکا تو میں برآمد کر ہی لوں گا، لیکن سن لو چودھری، لڑکے کے جسم پر ذرا سی خراش بھی ہوئی تو دونوں بھائیوں کو عمر قید دلا دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے نادرا اپنا جادو یہاں بھی چلا گئی ہے۔ سلامت نے مسکراتے ہوئے تنزیہ کہا، سونے چاندی میں نہلا دوں گا ملک صاحب، اتنی دولت آپ نے کہاں دیکھی ہوگی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ یہ شخص بہت دلیر اور پکا ہے، ویسے نہیں مانے گا، پولیس کے پاس کچھ طریقے اور بھی ہوتے ہیں۔ میں نے چودھری سلامت کو ایک کانسٹیبل کی حراست میں تھانے کے پیچھے بھیج دیا اور اس کے چھوٹے بھائی کرامت کو دفتر میں بلایا۔ وہ بڑے بھائی سے زیادہ پکا اور ڈھیٹ نکلا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اس کے بڑے بھائی نے ساری بات سنا دی ہے، کچھ باتیں تم سے پوچھنی ہیں، آپ ساری باتیں اسی سے پوچھیں، اس نے کہا۔ میں نے اس کے ساتھ وہ بات طے کر لی ہے، میں نے کہا، سمجھو کہ سودا ہو گیا ہے، لڑکا تمہارا بھائی لائے گا اور تم دونوں گھر چلے جاؤ گے۔ کون سا لڑکا؟ اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے باتوں میں اسے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی، دوستانہ طریقہ بھی اختیار کیا، لیکن وہ پتھر بنا رہا۔ تھانے دار صاحب، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس مولوی کے تو سمجھو بچے یتیم ہو گئے، یہ اسی تھانے میں یا کچہری میں قتل ہو جائے گا۔ یہ بھی سن لو کہ لڑکا ہم نے غائب کیا ہے، ماں کو زندہ مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چودھری لطیف کے ساتھ تعلق توڑ لے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا میرے لیے بہتر تھا۔ میں نے کرامت کو ہتھ کڑیاں لگوا کر کانسٹیبلوں کی بارک میں بٹھا دیا اور سلامت کو حوالات میں بند کروا دیا۔ میں ان دونوں کو اکٹھا رکھنے میں نقصان سمجھ رہا تھا، یہ تو ان سے معلوم کرنا ہی تھا کہ لڑکا کہاں ہے۔ میرے پاس اس کا طریقہ موجود تھا جو ان کے لیے اچھا نہیں تھا۔ میں یہ طریقہ استعمال کرنے سے گریز کیا کرتا تھا، لیکن یہ دونوں اغوا کے مجرم تھے، مشتبہ نہیں تھے۔ انہیں اس طریقے کی چکی میں پیسنے کا مجھے افسوس نہیں تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان باپ بیٹا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اس شام خدا نے میری مدد کی۔ ایسا واقعہ ہو گیا جسے محض اتفاق کہا کرتے ہیں۔ خدا نے ماں کی فریادیں سن لیں۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں نے ASI سے کہہ دیا تھا کہ سلامت اور کرامت کو نہ کھانے کے لیے کچھ دینا، نہ پینے کے لیے پانی دینا، اور جب یہ دونوں گہری نیند سو جائیں انہیں اس کمرے میں لے جانا۔ میں اپنے گھر جانے لگا تھا۔ تھانے کے احاطے میں 2 گھوڑے داخل ہوئے۔ اندھیرا ابھی زیادہ گہرا نہیں ہوا تھا۔ ایک گھوڑے پر 2 سوار تھے۔ میں جاتے جاتے رک گیا۔ وہ قریب آئے تو دیکھا کہ دونوں سوار زخمی تھے، ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ ان کے ساتھ 14-15 سال کی عمر کا ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ وہ تینوں گھوڑوں سے اتر کر آگے آئے تو ایک کو میں نے پہچان لیا۔ وہ نادرا کا خاوند تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ ہے اس کا گمشدہ بیٹا حنیف، اور اس کے ساتھ جو آدمی تھا وہ نادرا کا بھائی نعمت علی عرف علیہ بدماش تھا۔ میری تفتیش ختم ہو گئی۔ نادرا کے خاوند نے تقریباً 4 میل دور کے ایک گاؤں کا نام لے کر کہا، اغوا کا ایک مجرم وہاں زخمی پڑا ہے، اسے ہم وہاں کے نمبردار کے حوالے کر آئے ہیں۔ اس لڑکے کو ہم نے اس کے ساتھیوں سے چھینا ہے، اسے وہاں جا کر پکڑیں۔ اس سے اور علیہ بدماش سے مختصر سی بات سن کر میں نے ASI سے کہا کہ 4 کانسٹیبل ساتھ لے جائے اور اس آدمی کو گرفتار کر کے لے آئے۔ میرا اپنا یہ حال ہوا جا رہا تھا جیسے مجھے چکر آ رہے ہوں۔
میرے لیے اس ڈرامے کا یہ منظر غیر متوقع تھا بلکہ معجزہ تھا۔ میں نے ان تینوں کو اپنے دفتر میں بٹھایا تو سب سے پہلے نادرا کے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ وہ حیران و پریشان تھا، اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ روتا رہا ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ نادرا کو بلا لائے، اس کے آنے تک مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ نادرا کے خاوند نے کہا، میں اس کے سامنے نہیں بیٹھوں گا، مجھے اور نعمتیں یعنی علیہ کو ہسپتال بھیج دیں تو اچھا ہے۔ دیہاتیوں نے ہمارے زخموں پر فضول سی پٹیاں باندھی تھیں، ڈاکٹر زخم دیکھ کر پٹی کر دے تو اچھا ہے۔ دماغ کو ٹھکانے رکھو یار، میں نے اسے کہا، تمہیں اب معلوم نہیں کتنی بار نادرا کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، یہاں بیان دینے ہوں گے، عدالت میں گواہی دینی ہوگی۔ چلو ہسپتال چلتے ہیں، وہیں سنوں گا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ ذرا ٹھہر جائیں، نعمت نے کہا، نادرا کو آپ نے بلایا ہے، اسے آنے دو، بچہ بھی ماں سے ملنے کو بےتاب ہوگا۔ 14-15 سال کی عمر کا لڑکا بچہ بن گیا اور رو کر بولا، مجھے امی کے پاس جانے دو۔ اس کا باپ تو چپ رہا۔ نعمت نے اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اس کا سر چوما اور اسے کہا کہ امی آ رہی ہے۔ اس کی امی اس طرح آئی جیسے اڑ کر آئی ہو۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ اس نے نادرا کے دروازے پر دستک دی تو نادرا باہر آئی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے کہا کہ تمہارا بیٹا تھانے میں آ گیا ہے۔ اس نے ہیڈ کانسٹیبل کو دھکا دیا اور دروازہ کھلا چھوڑ کر بہت تیز دوڑ پڑی۔ ہیڈ کانسٹیبل ابھی وہیں کھڑا تھا۔ نادرا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، تھانے میں بھی دوڑتی ہوئی داخل ہوئی۔ میرے کمرے میں وہ طوفان کی طرح آئی اور رک کر اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر چیل کی طرح جھپٹ کر اس نے اپنے بیٹے کو دبوچ لیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو یوں پاگلوں کی طرح رہ رہ کر چوما جیسے اسے چاٹ لینا چاہتی ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے بچے کو چھوڑ کر پہلے مجھے، پھر اپنے خاوند کو، پھر اپنے بھائی نعمت کو دیکھا، جیسے اسے اب پتہ چلا ہو کہ اس کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ ان دونوں کے کپڑے خون سے لال دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے میری طرف دیکھا۔ یہ دونوں تمہارے بچے کو خود زخمی ہو کر لائے ہیں، میں نے کہا۔ اب اس نے اپنے خاوند اور بھائی کو دیکھا تو اس کے چہرے کا تاثر کچھ اور تھا۔ اس کے خاوند نے سر جھکا لیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو بہن، نعمت نے کہا، یہ معجزہ ہوا ہے۔ نادرا نے میری طرف دیکھا اور بولی، یہ ان دونوں کا اپنا خون ہے، خون کے رشتے کہاں ٹوٹتے ہیں۔ حنیف کو میں ابھی جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ نادرا کے خاوند اور اس کے بھائی کو میں ہسپتال مرہم پٹی کے لیے لے گیا۔ نادرا اور اس کا بیٹا بھی ساتھ آ گئے۔ دونوں زخمیوں نے جو بیانات دیے ان سے یہ واقعہ اس طرح بنا کہ نعمت علی عرف علیہ بدماش بہت دنوں سے 5 میل دور کے ایک گاؤں میں اپنے جیسے 2 بدماشوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ قصبے کی طرف پیدل آ رہا تھا۔ وہ پیدل چلنے اور گھوڑ سواری کا زمانہ تھا۔ وہ قصبے سے 2-2.5 میل دور رہ گیا تھا تو اسے کسی کی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ نعمت کو کسی سے چھپنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ مفرور ملزم یا قیدی نہیں تھا۔ وہاں علاقہ کھڈوں والا تھا اور اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں۔ نعمت جھاڑیوں کے ایک طرف جا رہا تھا، دوسری طرف پگڈنڈی تھی جو نشیب میں تھی۔ نعمت ان کے سامنے ہو جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا۔ جھاڑیوں میں سے اسے 4 آدمی جاتے ہوئے نظر آئے۔ اسے وہ لوگ جانے پہچانے لگے۔ ایک چہرہ اس کے اپنے بھانجے حنیف کا تھا، اسے اس نے چند مہینے پہلے نادرا کے ساتھ دیکھا تھا۔ دوسرا چہرہ اس کے قصبے کے رہنے والے ایک آدمی کا تھا جو غنڈوں بدماشوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا اور وہ چودھریوں کا ہر الٹا سیدھا کام کر دیتا تھا۔ نعمت کو معلوم نہیں تھا کہ حنیف اغوا ہو گیا ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ لڑکا ان لوگوں کے ساتھ کیوں جا رہا ہے۔ وہ جس راستے پر جا رہے تھے وہ نیچے ہی نیچے جا رہا تھا۔ نعمت دبے پاؤں جھاڑیوں کی باڑ کی اوٹ میں ان تک پہنچا۔ اس نے جھاڑیوں میں سے دیکھا کہ لڑکے نے رونا شروع کر دیا تھا اور ایک آدمی نے چاقو کھول کر اس کے پہلو میں نوک رکھ کر کہا، ہم نے کہا نہیں کہ تجھے گھر چھوڑ آئیں گے، چپ ہو کے چلا چل۔ قصبے کے رہنے والے آدمی نے کہا، چپ نہیں ہوتا تو اس کی گردن پر چاقو پھیر دو۔ ایک اور نے کہا، معلوم ہوتا ہے یہی کرنا پڑے گا، خواہ مخواہ ایک مصیبت سر لے لی ہے۔ نعمت اکیلا تھا، اس کے پاس بڑے سائز کا چاقو تھا، لیکن وہ اکیلا ان 3 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک آدمی کو تو پہچان لیا تھا، اسے وہ پکڑوا سکتا تھا۔ اس نے وہ راستہ بھی دیکھ لیا جدھر وہ لوگ جا رہے تھے۔ اس نے فاصلے کا اندازہ کیا، اسے قصبہ قریب نظر آیا، 2-2.5 میل کا فاصلہ تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ تھانے تک پہنچے۔ وہ پیدل تھا، دوڑ پڑا۔ وہ راستے سے ہٹ کر راستہ چھوٹا کرنے کے لیے کھڈوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 1 میل فاصلہ طے کیا ہوگا
کہ اسے تھوڑی دور ایک گھڑ سوار جاتا ہوا نظر آیا۔ نعمت اس کی طرف اس ارادے سے چل پڑا کہ اسے کہے گا کہ وہ اسے گھوڑا دے دے تاکہ وہ فوراً تھانے پہنچ جائے۔ اس نے سوار کو رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ قریب گیا تو وہ سوار اس کا بہنوئی تھا۔ اس کے ساتھ نعمت کی کوئی زیادہ بات چیت کبھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان میں ناراضگی پائی جاتی تھی، کیونکہ اس شخص نے اس کی بہن کو اپنے گھر بسایا نہیں تھا۔ نعمت اسے دیکھ کر جھجک گیا۔ کیا بات ہے نعمتے؟ نادرا کے خاوند نے اس سے پوچھا۔ تمہاری سانس کیوں پھولی ہوئی ہے؟ کوئی گڑبڑ کر کے آ رہے ہو؟ نعمت نے اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ آیا ہے۔ نادرا کے خاوند نے ہڑبڑا کر پوچھا، کہاں؟ کدھر؟ میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ نادرا کے خاوند کے پاس شاہ بلوت کی لکڑی کا بڑا خوبصورت ڈنڈا تھا، جس کے دونوں سروں پر پیتل کی چمکتی ہوئی شامیں چڑھی ہوئی تھیں۔ یہ لکڑی مضبوط بھی ہوتی ہے اور وزنی بھی۔ نعمت نے اسے بتایا کہ ان 3 آدمیوں میں سے ایک کے پاس لاٹھی اور ایک کے پاس کلہاڑی ہے۔ نادرا کے خاوند نے اسے کہا کہ فکر نہ کرو، تمہیں شاید معلوم نہیں تمہارا بھانجا اغوا ہو گیا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور جذباتی بات بتاؤں۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ باپ بیٹے کی آپس میں کبھی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن باپ اب 8 میل دور ایک پیر کے پاس جا رہا تھا۔ اس کی کرامات بہت مشہور تھیں۔ کہتے تھے کہ کوئی عورت، آدمی یا بچہ لاپتہ ہو جائے تو یہ پیر بتا دیتا ہے کہ کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ میں نے بھی اس پیر کی بہت سی باتیں سنی تھیں۔ باپ اپنے جذبات کا مارا اپنے بیٹے کے متعلق پوچھنے جا رہا تھا کہ کہاں ہے، لیکن اللہ کی ذات نے اسے راستے میں ہی بیٹے کا سراغ دے دیا۔ انہوں نے گھوڑا دوڑایا۔ لڑکے کو ساتھ لے جانے والے جس راستے پر جا رہے تھے وہ کوئی 1 میل آگے جا کر ایک برساتی نالے میں اتر گیا تھا۔ وہ اس خشک نالے میں سے گزر کر اوپر گئے تو انہیں وہ لوگ نظر آ گئے۔ وہ خاصے دور تھے۔ نادرا کے خاوند نے گھوڑا ان کے پیچھے نہ ڈالا، بلکہ ایک طرف لے گیا تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ بہت آگے جا کر اس نے گھوڑا موڑا۔ اب فاصلہ تھوڑا رہ گیا تھا۔ قریب جا کر دونوں گھوڑے سے کود کر اترے۔ نعمت نے چاقو نکال لیا۔ اس نے ان آدمیوں کو للکار کر کہا کہ لڑکے کو چھوڑ دو۔ وہ مقابلے پر اتر آئے۔ نادرا کے خاوند اور نعمت نے اپنے قصبے کے آدمی کو پہچان لیا۔ وہ 3 تھے، ایک کے پاس لاٹھی، دوسرے کے پاس کلہاڑی اور تیسرے کے پاس چاقو تھا۔ نادرا کے خاوند اور نعمت نے بڑی دلیری سے وار کیے اور روکے۔ حنیف نے اس لڑائی میں اس طرح حصہ لیا کہ ایک وزنی پتھر اٹھا کر اس نے اپنے قصبے کے آدمی کے سر پر پیچھے سے مارا۔ اس سے پہلے اسے نادرا کے خاوند کے 2 ڈنڈے پڑ چکے تھے۔ وہ تیورا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ چاقو اور ڈنڈے سے لاٹھی اور کلہاڑی کا مقابلہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ نادرا کے خاوند اور نعمت کو کلہاڑی کے زخم آئے، لیکن گہرے نہیں تھے۔ لڑکے کو ساتھ لے جانے والے مجرم تھے، اس لیے انہیں بھاگنا بھی تھا۔ قریب ایک گاؤں تھا، اس کے کچھ آدمی کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے لڑائی دیکھی تو دوڑے آئے۔ 2 مجرم بھاگ گئے، ایک بے ہوشی کی حالت میں وہیں پڑا رہا۔ گاؤں والوں کو بتایا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ گاؤں والے انہیں اور زخمی کو گاؤں میں لے گئے۔ نادرا کے خاوند نے گاؤں کے نمبردار سے کہا کہ وہ زخمی کو اپنی حراست میں رکھے، کیونکہ پولیس اس لڑکے کو تلاش کر رہی ہے اور اس لڑکے کو اس آدمی نے اغوا کیا تھا۔ نمبردار نے نادرا کے خاوند اور نعمت کے زخموں پر دیسی دوائیاں ڈال کر پٹیاں باندھ دی اور انہیں ایک گھوڑی بھی دی۔ اس طرح یہ دونوں حنیف کو ساتھ لے کر تھانے تک پہنچے۔ ہسپتال میں ان کی مرہم پٹی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے زخموں کی تفصیلات لکھ لیں کیونکہ اسے گواہی دینی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ مرہم پٹی کروا کے باہر نکلے تو نادرا نے اپنے خاوند کے بازو پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، زخم زیادہ گہرے تو نہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو بہنے لگے۔ بیوی نے 17 سال بعد اپنے خاوند کے ساتھ بات کی تھی۔ حنیف نے اپنے اغوا کی کہانی یوں سنائی کہ اسکول سے چھٹی کا دن تھا۔ وہ گھر سے کھیلنے کے لیے نکلا۔ اسے اپنا کوئی دوست نظر نہ آیا۔ وہ گلی میں اس جگہ جا کھڑا ہوا جہاں وہ گلی ملتی تھی جو کھیتوں کو چلی جاتی تھی۔ چودھری سلامت اس گلی میں آتا دکھائی دیا۔ وہ اس آدمی کے گھر کے سامنے رک گیا جو اب گاؤں میں زخمی پڑا تھا۔ اس کا نام قادر تھا۔ چودھری سلامت قادر کے گھر میں چلا گیا اور فوراً باہر آ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے حنیف کو سر کے اشارے سے بلایا۔ حنیف اس کے پاس چلا گیا۔ چودھری سلامت نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا کہ وہ یہاں کیوں کھڑا ہے۔ حنیف نے کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے انتظار میں کھڑا ہے۔ چودھری سلامت نے اسے کہا کہ تماشا دیکھنا ہے تو قادر کے گھر میں چلے جاؤ، ایک سپیرا آیا ہوا ہے اور اس نے کئی رنگوں کے سانپ نکال رکھے ہیں، آؤ تمہیں دکھاؤں۔ ایسے سانپ تم نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔
حنیف اندر چلا گیا۔ اسے اتنا ہی پتہ چلا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے ناک پر کپڑا رکھا ہے۔ اسے بدبو سی آئی اور پھر اسے ہوش ہی نہ رہی۔ وہ ہوش میں آیا تو وہ کسی گاؤں کے کچے سے مکان میں تھا۔ 2 آدمی اس کمرے میں موجود تھے۔ وہ ایک چارپائی پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حنیف نے رونا شروع کر دیا۔ ان دونوں آدمیوں نے اسے کہا کہ وہ خاموشی سے لیٹا رہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اسے 3-4 دنوں کے بعد گھر بھیج دیا جائے گا۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ماں کے لاڈلے اور بھولے بھالے بیٹے کی مارے خوف کے کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ان آدمیوں نے اسے چپ کروانے کے لیے قتل کی دھمکی دے کر ڈرایا۔ وہ چپ ہو گیا۔ اسے اسی کمرے میں رکھا گیا۔ اسے دودھ پلایا جاتا اور دونوں وقت پراٹھے کھلائے جاتے تھے۔ اسے دن رات کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ مسلسل خوف میں وقت گزارتا رہا۔ 3-4 دنوں بعد قادر اس کمرے میں آیا۔ لڑکا صرف قادر کو پہچانتا تھا۔ دوسرے 2 آدمی اس کے لیے اجنبی تھے۔ قادر گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں آدمیوں کو باہر لے جا کر نہ جانے کیا کہا۔ اندر آ کر انہوں نے حنیف کو ساتھ لیا اور باہر نکل گئے۔ حنیف نے دیکھا کہ یہ مکان گاؤں کے باہر تھا۔ وہ گاؤں کا نام نہیں جانتا تھا۔ راستے میں حنیف روتا تھا تو یہ آدمی اسے قتل کی دھمکی دے کر چپ کروا دیتے تھے۔ پھر اچانک حنیف کا باپ اور ماموں نعمت پہنچ گئے۔ ASI قادر کو پکڑ کر لے آیا۔ اسے بھی ہسپتال لے جا کر مرہم پٹی کروائی گئی۔ تھانے لا کر میں نے اسے کہا کہ فوراً اقبال جرم کر لے، ورنہ اسے سزا میں ذرا سی بھی رعایت نہیں کروائی جائے گی۔ میں نے اسے چودھری سلامت اور کرامت دکھائے جو حوالات میں بند تھے، اور اسے کہا کہ ان دونوں نے اقبالی بیان دے کر سارا الزام اس پر پھینک دیا ہے۔ میری چال کام کر گئی۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ اس نے کہا کہ وہ ان چودھریوں کے بڑے خطرناک اور شرمناک کام بھی کیا کرتا ہے، اور اس کا یارانہ بڑے پکے مجرموں کے ساتھ ہے۔ چودھری سلامت اور کرامت نے اسے کہا تھا کہ وہ نادرا کے بیٹے کو کسی وقت ورغلا کر اس کے گھر میں لائیں گے۔ قادر کا کام یہ تھا کہ وہ لڑکے کو کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کر دے گا اور رات کو لڑکے کو فلاں گاؤں میں پہنچائے گا جہاں وہ 2 آدمی موجود تھے۔ وہ عادی مجرم اور سزا یافتہ تھے۔ چودھری سلامت کا ان کے ساتھ میل جول تھا۔ قادر کو اچھی اجرت دی گئی۔ چودھری سلامت نے انہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکے کو صرف چھپا کر رکھیں گے اور اس کے اشارے پر آزاد کر دیں گے، لیکن قید کے دوران اسے ذرا سی بھی تکلیف نہ دی جائے۔ ان کی اسکیم کامیاب ہو گئی اور لڑکا ان دونوں تک پہنچا دیا گیا۔ اسے چودھری سلامت کی گھوڑی پر ڈال کر لے جایا گیا تھا۔ میں نے مولوی کے بعد چودھری سلامت اور کرامت کو گرفتار کر لیا تو قادر کو پتہ چل گیا۔ وہ اس گاؤں پہنچا جہاں لڑکا قید تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ چودھری پکڑے گئے ہیں، اس لیے لڑکے کو غائب کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ دونوں جرائم پیشہ تھے۔ انہوں نے پہلے تو فیصلہ کیا کہ لڑکے کا گلا گھونٹ کر لاش کہیں غائب کر دی جائے، لیکن انہیں خیال آ گیا کہ لڑکا خوبصورت ہے اور نو عمر بھی ہے، اسے کسی مہاراجے یا نواب کے آدمی کے ہاتھ بیچا جا سکتا ہے۔ وہ ایک بردہ فروش کو جانتے تھے۔ وہ وہاں سے 7-8 میل دور رہتا تھا۔ وہ لڑکے کو لے کر اسی وقت روانہ ہو گئے۔ قادر اس لالچ سے ساتھ چل پڑا کہ لڑکے کی قیمت میں سے حصہ وصول کر لے گا، مگر لڑکے کے باپ اور ماموں نے ان کی اسکیم کامیاب نہ ہونے دی۔ میں نے قادر سے ان دونوں کے نام اور ٹھکانے معلوم کر لیے۔ ان کی گرفتاری کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے ساتھ والے علاقے کے تھانے دار کو پیغام بھیجا۔ 2 روز بعد دونوں ہتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے آ گئے۔ حنیف نے انہیں پہچان لیا۔ میں نے 4 ملزم، قادر، 2 جرائم پیشہ اور مولوی چودھری سلامت اور کرامت کے سامنے کھڑے کر دیے اور انہیں کہا کہ وہ اقبالی بیان دیں گے یا نہیں۔ دونوں نے انکار کر دیا۔ ملک صاحب، چودھری سلامت نے مجھے کہا، ہم نے اپنی بہن کی خاطر یہ کام کروایا تھا۔ اپنے بھائی لطیف اور نادرا کا ہم تعلق توڑنا چاہتے تھے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ ہم دونوں بھائی کوئی بیان نہیں دیں گے۔ ہمارا جرم ثابت کر لو۔ جرم ثابت کرنے میں مجھے بہت ہی محنت کرنی پڑی۔ شہادت کی بعض ضروری کڑیاں کمزور تھیں، انہیں بڑی مشکل سے مضبوط کیا، خانہ پوری کی، اور جو کسر رہ گئی تھی وہ سرکاری وکیل کی قابلیت نے پوری کر دی۔ دونوں بھائیوں کو 4-4 سال، مولوی کو 2 سال، قادر کو 5 سال اور اس کے دونوں ساتھیوں کو 7-7 سال سزائے قید ہوئی۔ اس کیس کا سب سے زیادہ خوشگوار پہلو یہ تھا کہ نادرا اپنے خاوند کے پاس چلی گئی، پھر اسے اور اس کی ماں کو، جو بڑھاپے کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو چکی تھی، اپنے گھر لے آئی۔